آسٹریلوی شہر سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے سالانہ تہوار کے دوران فائرنگ سے 12 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 29 افراد زخمی۔ حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ حملہ آور کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد۔ حملہ آور کو پکڑنے والے 43 سالہ بہادر شہری کی شناخت احمد آل احمد کے نام سے ہوئی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینٹنی البنیز نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ اسرائیلی صدر کی یہودی فیسٹیول پر فائرنگ کی مذمت۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسپین سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ سڈنی میں فائرنگ کے واقعے میں کئی جانیں بچانے والا مسلمان احمد آل احمد ہیرو بن گیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملہ آور کو ایک شہری نے اپنی جان پر کھیل کر بہادری سے پکڑا، اس کا اسلحہ چھین کر متعدد لوگوں کی جانیں بچائیں۔ حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش میں احمد کو بھی بازو پر 2 گولیاں لگیں۔ 43 سالہ احمد آل احمد 2 بچوں کے والد اور سڈنی میں پھل فروخت کرتے ہیں۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خطرات، تہران میں افغان ہمسائے ممالک کی کانفرنس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اجلاس سے خطاب۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نمائندہ خصوصی محمد صادق کابل میں پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی، تہران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو شریک، روسی نمائندہ خصوصی ضمیر، چینی نمائندہ خصوصی یوشراونگ، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان کے نمائندے شامل۔ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق نے ایکس پر بیان میں لکھا، امن و ترقی کے خواہاں مگر دہشت گردی سے فیصلہ کن انداز میں نمٹا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، ایک ملاقات میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق ڈی جی ISI فیض حمید سے کہا، رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ بانی PTI کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی PTI کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فیض حمید کو سزا ایک نئے باب کا آغاز ہے، پاکستان کی سلامتی اور استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بغاوت، کرپشن اور فورن فنڈنگ کیس چل رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ احتساب کا عمل اب رکنے والا نہیں، فیض حمید سے فائدہ حاصل کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے احتساب کا عمل اپنے ادارے سے شروع کیا۔ سابق گورنر عمران اسماعیل کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں فیض حمید کی سزا کا فیصلہ خوش آئند، تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نااہل ہے، ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، PTI انتشار کی بجائے خدمت کی سیاست پر توجہ دے۔ سابق رکن قومی اسمبلی مولوی محمود نے کہا، فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں، فیض حمید کی وجہ سے اداروں کو نقصان پہنچا، موجودہ حالات فوری قومی فیصلوں کے متقاضی ہیں، کسی کو ملک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ IMF کی پاکستان کے ساتھ قرض معاہدوں کے تحت نئی شرائط، تجارتی بنیادوں پر منی لانڈرنگ کے معاشی اثرات کا جائزہ لینا ضروری قرار۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اینٹی منی لانڈرنگ کی نگرانی میں شامل ہوں گے۔ قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ IMF کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ نظام کو مؤثر بنانے سے مالی نظام کی شفافیت اور مضبوطی بہتر ہوگی۔ پاکستان کی قومی جائزہ رپورٹ مارچ 2026 کے آخر تک شائع کرنے کی یقین دہانی۔ SEEP کا بینیفیشل آنرشپ کا ڈیجیٹل رجسٹر جنوری کے آخر تک قابل رسائی ہوگا۔ IMF کی بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ کفالت پروگرام میں مزید 2 لاکھ خاندانوں کا اضافہ متوقع۔ IMF کے پروگرام میں کوئی نئی چیز نہیں، پروگرام کے آغاز پر پاکستان نے مجوزہ اصلاحاتی پالیسیز پیش کی، اچانک یا غیر متوقع نئی شرائط سمجھنا حقائق سے بے خبری ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے، جسے مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ IMF کے اہداف کو بتدریج حاصل کرنا ہے۔ دوسرے جائزے کے بعد طے شدہ MEFP پہلے جائزے کے MEEP کا تسلسل ہے۔ حکومت نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے غیر رسمی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی۔
مالی سال 2025 میں ترسیلات زر میں 26% سالانہ اضافہ ہوا۔ 2026 میں ترسیلات زر میں 9.3% اضافہ متوقع ہے۔ سرکاری ملازمین کے اثاثہ جات کے گوشہ واروں کی اشاعت کا معاملہ مئی 2024 سے پاکستان کو 2035-2050 کی انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلاک چین اینالیٹکس، سائبر سیکیورٹی، کمپلائنس ٹیکنالوجی، ٹوکنائز فائنانس، ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی یوتھ صرف کنزیومرز نہ بن کے رہ جائے، وہ بلڈرز بنے، وہ گلوبل ایکسپرٹس بنے، وہ گلوبل انوویشن ٹیبل پہ ان کی کرسی ہو۔ پاکستان اگلے 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر چکا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں، دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان شامل۔ ہم نے مالیاتی نظام کے تحت بر وقت اور درست فیصلے کرنے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا ہے۔ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ بائنانس اور STX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ نوجوانوں کو پیغام ہے، مستقبل کی تیاری کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے کراچی میں مختلف ترقیاتی منصوبے کے دورے، شاہراہ بھٹو کورنگی کازوے برج جنکشن، ملیر ندی پر پل، گرین لائن اور ریڈ لائن منصوبے کے کام کا جائزہ لیا۔ تعمیراتی کام تیز کرنے اور مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، ترقیاتی منصوبوں سے کراچی کی اقتصادی اور سماجی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ کورنگی کازوے برج جنکشن میگا پروجیکٹ کی مجموعی لاگت 1 ارب 89 کروڑ روپے ہے۔ منصوبے کو کراچی کی ٹریفک بہتری کے لیے اہم قرار دیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے، جنکشن پروجیکٹ میں 4 لوپس اور 4 سلپ روٹس شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیم پنجاب کا ایک اور اعزاز۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کے عالمی ادارے کی طرف سے اعلیٰ معیار پر انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ مل گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سہولت بازار اتھارٹی کی عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد۔ سہولت بازار اتھارٹی کے 17,000 سے زائد اسٹال قائم کرنے کا منفرد ریکارڈ قائم۔ مزید 3 اضلاع میں سہولت بازار کا آغاز جنوری تک کرنے کا ہدف مقرر۔ PS 9 گڑھی یاسین کے ضمنی انتخابات پولنگ کے بعد ووٹنگ کی گنتی جاری۔ 178 میں سے 100 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج۔ پیپلز پارٹی کے آغاز شہباز درانی 43,657 ووٹ کے ساتھ آگے۔ JUI کے رشد اللہ شاہ 4,556 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ شکارپور کی یہ نشست آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی۔ اپنے اللہ سے دعا مانگا کریں، اور قیامت کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا اسے روکو، اس کا کچھ حساب میرے پاس بھی ہے۔ اس وقت جو دعائیں اس نے مانگی ہوں گی اور کوئی دنیا میں جو اس نے پوری نہیں فرمائی، اس میں بھی اس کا بھلا ہے، لیکن اس کا نعم البدل قیامت کو اتنا دے گا کہ وہ لوگ جنہیں مستجاب دعا کہتے ہیں، کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دن دکھ کریں گے، کاش دنیا میں ایک نہ قبول ہوتی، سارا کا صلہ آج نہ۔ دنیا میں کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، اصول نہ ہوں تو قومیں نہیں رہتی۔ شیخ سلسلہ نقشبندی اویسی اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ حضرت امیر عبدالقدیر اوان نے کہا، اپنی ذمہ داری والے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، جس جماعت میں ہو اسی سے وابستگی رکھو، لیکن پاکستان سے وفادار رہو۔ زندگی میں قبول نہ ہونے والی دعائیں آخرت میں قبول ہوتی ہیں۔ اولاد کی ایسی تربیت کریں جب دنیا سے چلے جائیں تو صدقہ جاریہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جب آپ سوچ رکھ کر دعا کریں تو وہ قبولیت پر ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی سوال اٹھائیں، قرآن جواب دیتا ہے۔